اس سیریز کا مقصد صرف اصلاح یعنی سدھار اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ننھی چیونٹی کے مشہور واقعے کو سمجھیں گے۔ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیدھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، تاکہ ہماری نیت اور عمل دونوں بدل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، جنات ان کے تابع تھے، اور پرندوں سے لے کر جانوروں تک کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے۔ اس لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ شان اور شوکت کا عالم یہ تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ان کی حکومت کا دبدبہ محسوس ہوتا تھا۔ چلتے چلتے یہ عظیم لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا۔ یہ وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ جیسے ہی لشکر قریب آیا، ایک چیونٹی نے جب اتنی بڑی تعداد میں فوج کو آتے دیکھا تو اس نے اپنی قوم سے پکار کر کہا۔ سورہ النمل کی آیت 18 میں اللہ رب العزت اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ چیونٹی کو بھی یہ یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے، اگر وہ کچلیں گے تو صرف بے خبری میں۔ جب چیونٹی کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو وہ مسکرا دیے۔ اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار ایک ننھی سی مخلوق کی بات سن کر رک گیا۔ انہوں نے اپنے پورے لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور اپنا راستہ بدل لیا تاکہ کسی بھی چیونٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق حقیر یا چھوٹی نہیں ہوتی۔ جب ایک نبی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ایک کمزور چیونٹی پر رحم کر سکتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں اپنے سے کمزور انسانوں پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ماتحت کام کرنے والوں اور کمزوروں پر رحم کیجیے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے دلوں میں رحم اور عاجزی پیدا فرما، ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں ایسا انسان بنا دے جس کے وجود سے کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔